قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو۔ اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتِيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں، پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے۔ 143 تا 145۔ یہ در حقیقت ایک گروہ کی امامت کا اعلان ہے جو رسول صلی اللہ علیہ اور لوگوں کے درمیان امت وسط کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آیت کا تسلسل امامت کی منتقلی کے بارے میں ہے۔ امت وسط کو لوگوں کے اعمال کا شاہد بنایا گیا ہے، لہٰذا گواہ کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے اعمال کے ساتھ اس کا ایک تعلق موجود ہو۔ جس طرح اعضاء اور جوارح قیامت کے دن انسانی اعمال پر گواہی دیں گے، قیامت کے دن حساب اور مواخذہ اور گواہی حقائق پر مبنی ہوگی، دنیا کی طرح ظاہری نہ ہوگی۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ آخرت میں جب